ہمارا سفر شروع ہوا عالم ارواح سے. بہت لمبا سفر ہے، ابھی سفر جاری ہے. عالم ارواح سے ہمارا سفر شروع ہوا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کیا ہے کہ جب اللہ نے ساری روحوں کو جمع کیا عالم ارواح میں، ان سے پوچھا بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تو سب نے ایک آواز کے اندر کہا بے شک آپ ہمارے رب ہیں. ہمیں یاد نہیں، اللہ نے ذکر کیا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے یاد ہے، میری روح کو یاد ہے، میری روح کو یہ بھی یاد ہے کہ میرے برابر کس کی روح تھی. ہمیں یاد نہیں، لیکن اللہ نے تذکرہ کیا ہے. پھر ماں کے پیٹ میں ہمارا جسم بن رہا تھا، 4 مہینے جسم مکمل ہوا، فرشتہ روح لے کر آیا. ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ہمارے اندر روح ڈالتے، ہمیں نہیں پتا، بلکہ اس ماں کو بھی پتا نہیں جس کے رحم کے اندر یہ بچہ بن رہا ہے اور اس کے اندر روح ڈالی. کب ڈالی؟ ہاں، علامات سے اس نے پہچانا اس میں حرکت آ گئی ہے، جان پڑ گئی ہے. وہاں سے سفر پہ نکلا، اس دنیا کے اندر آئے. دنیا میں بچہ آتا ہے روتا ہوا آتا ہے، روتا ہوا. پھر مسنون ہے اس کے ایک کان میں اذان دی جائے اور اس کے ایک کان میں اقامت کی جائے. پھر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچتے ہیں کلام پاک میں. وہ نحیف، ضعیف، کمزور، ناتواں، کچھ نہیں کر سکتا بچہ. اللہ تعالیٰ اس کی پرورش فرماتے ہیں، ماں باپ کے دل میں اس کے لیے رحم ڈالتے ہیں. وہ بچہ اور بڑا ہوتا ہے، رینگنے لگتا ہے. پھر وہ بچہ اور بڑا ہوتا ہے، اس کا بچپن، پھر جوانی، پھر اس میں قوت اللہ ڈالتے ہیں، طاقت. اس کے بعد سے پھر ادھیر عمر ہوتی ہے اس کی، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھاپا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اس میں پھر کمزور ہو جاتا ہے اور پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے. روح نکلتی ہے، روح جب گئی اندر ڈالی گئی تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن جب روح نکلے گی اس وقت جو تکلیف ہوگی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 تلواروں کی کاٹ بیک وقت ایک بدن پر، یہ تکلیف کم ہے، اور جب موت کے وقت روح نکلتی ہے یہ تکلیف زیادہ ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانے کا وقت تھا، پانی کا پیالہ قریب تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ اس پانی کے پیالے میں ڈالتے، چہرے پر ملتے اور یوں فرماتے اے اللہ موت کی تکلیف آسان فرما. پھر دنیا سے نکل گئے ہم، موت آ گئی. آگے عالم برزخ، قبر کے اندر ہوں گے جس کو نصیب ہوگی. یا بہت سارے ایسے مذاہب والے ہیں جو اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں. ہم جاپان گئے تو وہاں جاپان کے اندر وہاں انہوں نے ایک جگہ دکھائی کہ یہاں پر جو ہے مردوں کو جلایا جاتا ہے. فرنس تھا، اور کہا اتنا زیادہ اس کا ٹیمپریچر، اور اس کے اندر مردے کو لٹاتے، اور پھر وہ پوری جو ٹرے تھی مردہ سمیت اندر جاتی، اور تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلتی تو سارا کا سارا راکھ ہوتا. اور بہت ساری طریقے کار ہیں، لیکن برزخ ہے، عالم برزخ.
یا انسان اپنے روح کے ساتھ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی جب انسان عالم برزخ میں پہنچے گا تو 2 فرشتے آئیں گے، منکر نکیر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نقشہ کھینچا. ان 2 فرشتوں کا ایسی وحشت ناک ان کی شکلیں ہوں گی، ان کے منہ سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوں گی، اور اتنے خوفناک اس کے بال ہوں گے، اس کا جسم اتنا، اس کا حجم اتنا بڑا ہوگا، ناخن اتنے لمبے، اس کے 2 جو دانت ہوں گے، کجلے جو اس کے ہوں گے منہ کے، وہ ایسے خوفناک ہوں گے جیسے ایک بیل کے بہت بڑے سینگ ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی یہ پوچھیں گے، ہر مرنے والے سے پوچھیں گے 3 سوال. من ربک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے. ما دینک، یہ بتاؤ کس دین پر تم نے زندگی گزاری. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شبی مبارک دکھا کر پوچھا جائے گا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بات سنی، عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہر آدمی سے، ہر انسان سے، ہر بشر سے جب وہ مرے گا تو برزخ میں پہنچے گا، پھر منکر نکیر آئیں گے، اس سے یہ سوال کریں گے جو آپ فرما رہے ہیں، کیا اس وقت ہم ہوش حواس میں ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے ایسے ہوش حواس میں ہوں گے جیسے ابھی تم نے مجھ سے پوچھا اور میں تم کو جواب دے رہا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، پھر کوئی پرواہ کی بات نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جس کا مفہوم ہے تمہیں ایک کا قصہ سناؤں. جب وہ برزخ میں پہنچے گا، منکر نکیر آئیں گے اور اس سے پہلا سوال کریں گے بتاؤ تمہارا رب کون. تو یہ شخص ان منکر نکیر کو پکڑ کر یوں کہے گا میرا رب تو اللہ ہے، یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے. پھر وہ دوسرا سوال کریں گے بتاؤ تمہارا دین کیا ہے. وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے، یہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی مبارک دکھا کر پوچھیں گے کیا کہتے ہو. یہ میرے حبیب ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں، یہ بتاؤ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مسکراتے ہوئے فرمانے لگے یہ منکر نکیر ذرا ہٹ کر یوں کہیں گے اے اللہ ہمیں اتنا تو بتا دے، ہمیں مقرر کیا تھا اس پر یا اس کو مقرر کیا ہے ہم پر. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ہی فرمانے لگے بتاؤں وہ شخص کون ہوگا، اس کا نام بتاؤں. وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوگا، اور یہ بات عمر رضی اللہ عنہ سے ہی فرما رہے. برزخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اور پھر جب آدمی برزخ میں پہنچے گا وہ آخرت والی زندگی شروع ہو جائے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. جس پر یہ منزل آسان ہو گئی
بعد کی آنے والی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ اس دنیا کی زندگی 60 سال 70 سال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے میری امت اس کی زندگی اوسطاً اس دنیا میں 60-70 سال کے درمیان ہوگی۔ بہت کم ایسے بھی ہوں گے جو اسے تجاوز کر جائیں۔ دنیا کی زندگی 60-70 سال کی، لیکن یہ بھی پتہ نہیں یہ بھی پورے ہوں گے کہ نہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے غیر یقینی۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں پیدا ہو کے مر جاتے ہیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں اپنے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں بچپن میں، جوانی میں، ادھیڑ عمر میں، اور بعض 60 سال کو بھی نہیں پہنچتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو بات پکی ہے، جانا ہے، اور دنیا کی زندگی غیر یقینی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نماز پوری کر لوں، نماز کے اختتام پر میں ایک طرف سلام پھیروں، مجھ کو پتہ نہیں میں دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں گا۔ پلک جھپکنے کے برابر بھی اس دنیا کی زندگی کا بھروسہ نہیں۔ فرمایا میں لقمہ منہ میں لوں، یہ حلق سے نیچے اترے گا یا نہیں۔ جانا ضرور ہے، اللہ نے اعلان کر دیا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ یہ ہر جاندار کو چکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آخرت کی زندگی، برزخ۔ کتنا لمبا عرصہ ہے برزخ کا؟ حشر کا میدان جب تک قائم نہیں ہوتا برزخ میں رہنا ہے۔ برزخ کی زندگی ہے، وہ بھی کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے۔ اس برزخ کی زندگی کے اندر ہمارے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کا دار و مدار اس دنیا کی زندگی کے اوپر ہے، بلکہ دنیا کی زندگی یہ کھیتی ہے، یہاں جو کچھ کریں گے مرنے کے بعد وہ ہم وہ پائیں گے۔ دنیا کی زندگی بنی اس لیے ہے، دی اس لیے ہے، اللہ نے بھیجا اس لیے ہے۔ فرمایا دنیا خلقت لکم، اس دنیا کو بنایا تمہارے لیے۔ یہ سارا نظام، زمین اور آسمان، یہ چاند اور سورج، یہ رات اور دن، یہ پانی اور ہوا، یہ دریا، یہ کھیت، یہ باغات، یہ درخت، یہ سارا نظام یہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ لیکن آگے کیا فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں اللہ نے بنایا ہے آخرت کے لیے۔ برزخ کی زندگی حشر تک، پھر حشر کا میدان ہے۔ اللہ تعالی کلام پاک میں فرما رہے ہیں کہ وہ حشر کا میدان 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، ایک دن۔ اب یہاں دن ہوتے ہیں نا، دن ہوتے ہیں، پھر رات ہوتی ہے، پھر گزر جاتا ہے، پھر دوسرا دن، پھر دوسری رات۔ زندگی کا وقت گزر رہا ہے جب تک کہ موت نہیں آتی، دن اور رات، دن اور رات، لمحہ بلمحہ آگے ہیں، جا رہے ہیں۔ لیکن حشر کا میدان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کلام پاک میں فرما رہے ہیں 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ اب ہم موازنہ کر لیں دنیا کی زندگی کا، تقابل کریں، 60 سال، 70 سال، اس سے کم یا کچھ زائد، اور 50,000 سال کا ایک دن۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 2.5 منٹ 2 منٹ کی بنتی ہے، 2-2.5 منٹ، چلے 2 دن کی زندگی ہے، 50,000 سال کا ایک دن، اور وہ کیسا ہوگا، وہ دن کیسا ہوگا۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نفسا نفسی، ایسی وحشت ہوگی ہر فرد بشر کی زبان پر، نفسی نفسی ہوگا، ہائے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے، اس دن ماں اس کی کتنی محبت ہوتی ہے، فرمایا کہ ہر ماں اس کی بڑی محبت ہے، اپنے دودھ پینے والے بچے کو بھی بھول جائے گی، اپنا بوجھ بھی گرا دے گی، ایسا لگے گا لوگ نشے میں ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وہ نشے میں نہیں ہوں گے، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ پھر حشر کا میدان ہے، ایسے ہوں گے سارے کے سارے، اولین و آخرین جتنے ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر وہ آخری انسان تک، سب وہاں پر موجود۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ایسے ہوں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے نا بچہ، بغیر لباس کے، کوئی لباس نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول کوئی لباس نہیں، حیا کا کیا معاملہ ہوگا؟ حیا، یہ حیا بھی اللہ نے عجیب بنائی ہے۔ فرمایا ہر دین کا ایک مزاج ہوتا ہے، جو دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کا مزاج حیا ہے۔ فرمایا ایمان کے شعبے ہیں، حیا بھی ایمان کا ایک خاص شعبہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حیادار تھے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مدینہ منورہ کی وہ کنواری لڑکی جو سب سے زیادہ حیادار ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی وجہ سے اپنی آنکھ اٹھا کے کسی کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، پوری نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی نے عرض کیا حشر کے میدان میں ہر فرد بشر بغیر لباس کے، حیا کا کیا ہوگا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی دہشت کا وقت ہوگا، سورج سوا نیزے پر، نفسا نفسی، ہر ایک کو پہچان کر اگر پہچان بھی لیا اسے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، دوست سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، اولاد ماں باپ سے، اور ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے۔ ڈر کے مارے کوئی مطالبہ نہ کر بیٹھے، ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ فرمایا عائشہ ماں تو یہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ میرے اوپر لباس نہیں ہے، خیال تک نہیں آئے گا۔ حشر کا میدان ہے، حشر کے میدان میں اس سخت دن کی وجہ سے، اس دن کی سختی کی وجہ سے لوگ یوں کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے رب ہمارے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، حشر کا میدان قائم ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہم لوگوں کی چیخ و پکار کو سن رہے ہیں، فرجعنا، ہمیں لوٹا دیا جائے، ہمیں اس لیے لوٹا دیا جائے، اب تیاری کر کے آئیں گے، اچھے عمل کر کے آئیں گے۔ ان سے کہا جائے گا تم تو دنیا سے ہی آ رہے ہو، پہلے کیوں نہیں کیا؟ جواب ہوگا انا موقنون، دنیا میں سنتے تھے موت آنے والی ہے،
دنیا میں سنتے تھے قبر ہے، دنیا میں سنتے تھے برزخ ہے، دنیا میں سنتے تھے منکر نکیر ہے، دنیا میں سنتے تھے سوال و جواب ہے، دنیا میں سنتے تھے حشر تک برزخ میں رہنا ہے، دنیا میں سنتے تھے حشر کا میدان قائم ہونے والا ہے، سنتے تھے۔ یقین ابھی آیا، دنیا میں یقین نہیں آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے، جتنا مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم ہو جائے، تم ہنسنا کم کر دو، رونا زیادہ کر دو، اپنی خواہشات کی لذتیں چھوڑ دو، ہر وقت روتے ہی رہو۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کچھ مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم ہو جائے، تم چیختے چلاتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو بغیر محافظ کے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جتنا تمہیں معلوم ہے، ہم سے فرما رہے ہیں جتنا تمہیں معلوم ہے نا، اگر اتنا بھی اگر کسی جانور کو پتہ چل جاتا، تمہیں کوئی فربہ جانور نہ ملتا ذبح کرنے کے لیے، سب اس خوف کے مارے موت ہے کمزور ہو جاتے۔ حشر کا میدان ہے، پھر میزان ہوگا، ترازو ہوگا، اور اس ترازو میں اعمال تولے جائیں گے۔ صرف اعمال کا حجم نہیں، بہت بڑا عمل ہے، نہیں اس کا وزن بھی، یہ تو وزن ہے اصل، اور اعمال کا وزن اخلاص، اس کی نیت، اس سے آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، میزان، ترازو، ایک ترازو میں نیک اعمال تولے جائیں گے، ایک ترازو میں برے اعمال تولے جائیں گے، ہر فرد بشر کے سامنے۔ نیکی کا پلڑا جھک گیا، کامیاب، برائی کا پلڑا جھک گیا، گناہوں کا پلڑا جھک گیا، ناکام۔ پھر حشر کے میدان میں ہر فرد بشر سے 5 سوال ہوں گے، ہر فرد بشر، کوئی ہو، غیر ہو اپنا ہو، فقیر ہو بادشاہ ہو، نبی ہو ولی ہو، ہر فرد بشر سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 سوال ہوں گے، بتاؤ جوانی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری۔ پھر سوال ہوگا، یہ بتاؤ ساری عمر کس میں گزاری۔ پھر سوال ہوگا، علم دیا تھا اللہ نے، تمہیں علم دیا تھا، جتنا دیا تھا یہ بتاؤ، صرف باتیں کرنے کے لیے، خالی تقریر کرنے کے لیے، خالی الفاظ ادا کرنے کے لیے، عمل کتنا کیا یہ بتاؤ، جتنا جانتے تھے اس پر عمل کتنا تھا۔ پھر سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا، اس کا لحاظ رکھا، حلال ہے یا نہیں، کہیں حرام تو نہیں ہے، مال کہاں سے کمایا۔ پھر یہ بھی پوچھا جائے گا، کہاں خرچ کیا، مستحق جگہ پر جو اس کے ضرورت مند تھے، جہاں اس کا حق تھا مال کا وہاں خرچ کیا، یا فضول خرچی کی، خواہشات پر لگا دیا، یا اس مال کو اللہ کی نافرمانی میں ضائع کیا۔ یہ پوچھا جائے گا ہر فرد بشر سے۔
پھر حشر کے میدان میں اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس عرش کے سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگ ہوں گے، 7 قسم کے، اور ان میں ایک عادل بادشاہ، صرف بادشاہ نہیں، الفاظ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے، ہر ذمہ دار جس کے ماتحت لوگ ہوں، کوئی ہو، اس کی کوئی ذمہ داری ہے، اس سے پوچھا جائے گا یہ بتاؤ ذمہ داری کیسے استعمال کی، مجھے اختیار دیا اللہ نے، کیسے استعمال کیا، اور یہ اگر انصاف کے تحت استعمال کرے گا یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا حشر کے میدان میں. جوانی میں اللہ کی عبادت کی، اپنے آپ کو خواہشات سے رو کے رکھا، نفسانیت سے، شہوات سے، منکرات سے، اللہ کی عبادت کی، یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. حشر کے میدان میں پھر وہ جس کو شریف حسین لڑکی اپنی طرف متوجہ کرے اور یہ اتنا کہہ دے مجھے اللہ کا ڈر مانے ہے، مجھے اللہ کا ڈر مانے ہے، میں اللہ کے حکم کو نہیں توڑوں گا، یہ حشر کے میدان میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اس کے بعد وہ بھی ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے. یہ نہیں فرمایا جو مسجد میں اٹکا رہے، کام بہت سارے کرنے ہیں، یہ فرمایا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے. یہ مسجد جو مسجد سے جڑ گیا وہ اللہ کے دین کے ساتھ جڑ گیا، جو اللہ کے دین کے ساتھ جڑ گیا وہ اللہ سے جڑ گیا. دل اٹکا رہے. مستورات کے لیے کیا ہے؟ نماز کا وقت آ گیا، انتظار میں ہر وقت اس کا خیال لحاظ، کام بہت سارے کرنے ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو مشغولیت مصروفیت بھول جائیں، نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھنی ہے. مولانا احسان صاحب تو فرمانے لگے مستورات بھی اپنے گھر کے اندر جگہ مقرر کریں، یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے نماز پڑھنی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے تلاوت کرنی ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے. اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے وہ ہوگا جو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، تنہائی کے اندر رونے لگے. تنہائی، اگر تنہائی پاکیزہ ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. آج کیا ہو گیا؟ سب سے زیادہ نقصان آج یہ ہوا ہے دین کے اعتبار سے تنہائی ناپاک ہو گئی. مولانا احسان صاحب فرمانے لگے ہم تو پہلے نفس اور شیطان کو روتے تھے، اب تو ایسا آلہ آ گیا وہ ہر جیب میں پہنچ گیا، ہر گود میں آ گیا. کیا کریں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی صحابہ کو، ایسے لوگ آئیں گے بہت اعمال کریں گے، بڑے بڑے، حشر کے میدان میں وہ اعمال لے کر آئیں گے، بڑے نیک اعمال، تہجد گزار، روزہ بھی رکھتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، نمازوں کا بھی اہتمام کرتے تھے.
سارے اعمال کرتے تھے، اتنے بڑے بڑے اعمال، لیکن ان کے یہ پہاڑوں جیسے اعمال ان کی آنکھوں کے سامنے ریزہ ریزہ بنا کر اور ذرات بنا کے گرد کے اڑا دیے جائیں گے۔ صحابہ کرام حیران، اے اللہ، اس لیے گھبرا گئے، اے اللہ کے رسول کیا کمی، کیا کرتے تھے؟ صحابہ کو تو فکر ہوتی تھی ہم بھی بچے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں آ جائیں۔ اے اللہ کے رسول کیا بات تھی؟ فرمایا جس کا مفہوم ہے جب تنہائی ملتی، خلوت ملتی، علیحدگی ملتی، وہ اللہ کے حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام ڈر گئے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمہاری طرح کام کریں گے، اعمال کریں گے، لیکن تنہائی، ان کی خلوت وہ ناپاک ہوگی، وہ حرام کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے نا، کرنے والے احکامات دیے، کرو، رکنے والے کام دیے، اسے بچو۔ کیسے بچو؟ فرمایا کہ فاحشات، اس کے قریب بھی مت جاؤ، قریب بھی مت جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی شریعت ہم کو بتائی ہے، کرنے والے کام، نہ کرنے والے کام، کوئی ایسا کام ایسا اس میں نہیں ہے شریعت میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی ایسا کام نہیں جس کو ہم نہ کر سکتے ہوں، کوئی ایسا کام نہیں جو ہماری استطاعت سے زیادہ ہو۔ کرنے والے کام بھی ہم کر سکتے ہیں، بچنے والے کام بھی کر سکتے ہیں۔ پھر حشر کا میدان ہے، حشر کے میدان کے بعد پھر پل صراط ہے۔ پل صراط 1500 سال کا راستہ ہے، جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے۔ اس کی جو البدایہ والنہایہ میں تعریف کی گئی ہے پل صراط کی، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز جہنم کے اوپر بچھائی گئی ہے۔ اب خود سوچیں، تلوار سے زیادہ تیز، وہاں تو لوگ کٹ کٹ کے اس پر چلیں گے تو نیچے گریں گے، نیچے جہنم ہے۔ ہاں اگر کوئی بچ بھی گیا تو آنکڑے ہوں گے جہنم کے، اور وہ پکڑ کر نیچے لے کر آئے۔ لیکن یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جب ایک ایمان والا، جب ایک اعمال والا، جب کوئی اللہ والا اس پل صراط پر سے گزرے گا، جہنم کہے گی اے اللہ کے بندے جلدی سے گزر جا، تیری وجہ سے میں ٹھنڈی ہو رہی ہوں۔ پل صراط ہے۔ اس کے بعد پھر موت کو مینڈے کی صورت دی جائے گی، تمام انسانوں کے سامنے ذبح کیا جائے گا، اعلان ہوگا آج موت کو بھی موت آ گئی، آج کے بعد کسی کو موت نہیں ہے۔ پھر جنت ہے، پھر جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جنت میں جو نعمتیں ہیں، انعامات ہیں، فرمایا کسی فرد بشر کے دل پر بھی اس کا خیال نہیں گزرا کیا کیا ہے۔ پھر جہنم ہے، اوہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلام پاک میں، جس کا مفہوم ہے کہ تم جانتے ہو وہ دہکتا ہوا آگ کا گولا کیا ہے؟ فرمایا وہ دہکتا آگ کا گولا ہم نہیں سمجھ سکتے دنیا کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ارشادات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے گا تو وہ اس کو نیند آ جائے گی،
اس کو سکون ملے گا۔ یہ ساری باتیں ہیں جس کی خبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، حقیقت ہے، صرف باتیں نہیں، صرف کہانی نہیں، ایک حقیقت ہے، ایسا ہونے والا ہے۔ مولانا عمر پالنپوری صاحب فرمانے لگے، جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مان تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مان تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مان تو مر کے دیکھ۔ آج موقع ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، جو کرنا ہے آج کر سکتے ہیں، یہ موقع پھر ہاتھ سے نکل جائے گا۔ دنیا کی زندگی ایک ہی دفعہ ملی، ایک ہی دفعہ، جو اس دنیا سے نکل گیا بس، پھر کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لائن کے سب سے سمجھدار ترین ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ عقل مندی کی بات یہ ہے۔ کیا ہو گیا آج ہمیں؟ اس دنیا نے دھوکے پہ ڈال دیا۔ نظر آ رہی ہے دنیا میں چاروں طرف سے، یہ دنیا دھوکہ دیتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دار الغرور ہے۔ جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ یوں فرما رہا ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ یہ آدمی کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ دھوکہ کیا ہے؟ فرعون، اس نے ملک مصر کو دیکھا، اللہ نے اس کا تذکرہ کلام پاک میں کیا ہے۔ اس نے یوں کہا، یہ ملک مصر میرا ہے، دیکھتے نہیں؟ پھر کہا، یہ باغات اس ملک میں میرے ہیں۔ پھر کہا، یہ محلات یہ میرے ہیں، مجھے بادشاہ بنا دیا، بلکہ انا ربکم الاعلی۔ یہ دنیا دھوکہ دیتی ہے، اس دھوکے میں آ جاتے ہیں، لیکن انجام کیا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ شاہ فیصل سعودی عرب کے بادشاہ تھے، گولی مار دی، شہید ہو گئے۔ اس کے جنازے میں جا رہے تھے، جہاز میں بیٹھے ہوئے، بھٹو صاحب بھی تھے، مفتی محمود صاحب بھی تھے، بہت سارے لوگ تھے۔ تو بھٹو صاحب جو ہے وہ آگے بیٹھے تھے، جہاز کی کچھ جو کرسی تھی، جو فرسٹ کلاس تھا، وہاں بیٹھے تھے، اکیلے بیٹھے تھے۔ مفتی محمود صاحب بالکل پیچھے بیٹھے تھے، اور بھٹو صاحب سارے سفر، وہ 2.5 گھنٹے کا سفر، 3 گھنٹے کا سفر، وہ کتاب پڑھتے رہے۔ 1 گھنٹہ گزرا، 1.5 گھنٹہ گزرا، مفتی محمود صاحب اپنی کرسی سے اٹھے، ان کی کرسی کے برابر آ کے بیٹھ گئے، سلام کلام، کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ بھٹو صاحب نے کہا، میں ہٹلر کی زندگی کے واقعات پڑھ رہا ہوں۔ اس میں کیا کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں یہ پڑھ رہا ہوں کس طرح سے اس نے اپنی فوج کو کامیابی تک پہنچایا، کیسے اس نے ملک فتح کیے، اس نے کیا کیا کیا۔ مفتی محمود صاحب فرمانے لگے، اس کا انجام بھی پڑھ لینا، آخر میں کیا ہوا یہ بھی پڑھ لینا۔ انجام کیا ہوا فرعون کا؟ چند ڈبکیاں پانی میں، چند ڈبکیاں، ہوش ٹھکانے آ گئے۔ پھر کہنے لگا مرتے مرتے اب میں ایمان لے آیا۔ کیا فائدہ؟ جب موت کا فرشتہ نظر آ جائے، جب غرغرہ شروع ہو جائے، جب آخرت کا منظر، دنیا اوجھل ہو جائے، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ آج موقع ہے، یہ دنیا دھوکہ دیتی ہے،
فرمایا اس دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے، دنیا کو اپنا سردار نہ بناؤ، یہ تمہیں اپنا غلام بنا دے گی۔ فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ذرا سوچیں تو صحیح، کیا فرما رہے ہیں؟ الدنیا جیفا، یہ دنیا مردار ہے، مردار ہوتا ہے نا، مردار، وطالبها کلاب، صرف طلب کرنے والے وہ کتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جیسے کتے مردار پر آتے ہیں، گدھ آتے ہیں اور جانور آتے ہیں، کھانا شروع کر دیتے ہیں اس کو، مردار کو۔ فرمایا یہ دنیا مردار ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں جو صرف رئیس لوگوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے وہ آسمانوں کی بادشاہت میں ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس جا رہے ہیں، فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک غلام لیا، ایک اونٹ لیا، غلام سے طے کیا باری باری اس اونٹ پر ہم سوار ہو کر پہنچیں گے، کئی ہفتوں کا سفر مدینہ منورہ سے ملک شام۔ جب قریب پہنچے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کے لیے آئے، نیا لباس لے کر آئے، ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے کر آئے، اور امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ آپ یہاں پر بیت المقدس فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، بحیثیت مسلمانوں کے سربراہ کے، نصارہ کے پاس آئے ہیں، لیکن آپ اونٹ پر سوار ہیں، آپ کا لباس اس میں پیبند لگے ہوئے ہیں، میں نیا لباس اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے کر آیا ہوں، یہ چیزیں اختیار کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں۔ ترغیب دی۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لیا، پرانا لباس اتار کر نیا لباس، اونٹ چھوڑ کر گھوڑے پر سوار ہو گئے، لیکن چند قدم چلے، چند قدم، گھوڑا چند قدم چلا، عمر رضی اللہ تعالیٰ رک گئے، اپنے آپ کو دیکھنے لگے اور واپس آئے، نیا لباس اتار کر پرانا لباس، واپس اونٹ پر سوار ہو گئے، یوں فرمانے لگے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ سے، صرف ان کو نہیں ہم سے فرمانے لگے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے، اگر اسلام کے علاوہ کہیں اور عزت تلاش کریں گے اللہ ذلیل کر دیں گے۔ ہماری عزت، ہماری شرافت، ہماری بڑائی، ہمارے لیے سکون اطمینان دنیا کے لباس میں نہیں، دنیا کی سواریوں میں نہیں، دنیا کے کاموں اور چیزوں اور نقشوں میں نہیں، ہماری عزت اور شرافت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ یہ اعمال ہمارے اندر ہیں، ہم دنیا میں عزت والے ہیں، یہ اعمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پاس ہیں، ہم دنیا کے اندر کرامت والے ہیں، شرافت والے ہیں، عزت والے ہیں، ہماری زندگی پرسکون ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، اگر یہ زندگی نہیں ہے، نقشے ہوں،
دنیا ہو، چیزیں ہو، ڈگری ہو، منصب ہو، عہدہ ہو، سب بیکار، یہ سب یہیں رہ جائے گا، کوئی ساتھ جانے والا نہیں، بلکہ جن کے پاس ہیں دنیا میں ہی موت سے پہلے ہی اللہ دکھا دیتے ہیں، یہاں کی کوئی چیز کام نہیں آتی۔ ہاں اگر کام آنے والی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، اللہ اسے راضی ہو جائیں۔ اب ساری محنت اس کے لیے ہے، اب جو بیعت کا سلسلہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنے ہاتھ، مردوں کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیعت کرتے تھے، ثابت ہے، اور مستورات کو پردے میں رہتے ہوئے، ایک چادر تھی یمنی چادر، پھیلاتے اندر پردے میں اور مستورات اندر ہوتی، چادر پر ہاتھ رکھتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونا چادر کا جو باہر ہوتا اس پر ہاتھ رکھتے۔ یہ بیعت کس پر ہوتی؟ عنوانات ہوتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہیں مانیں گے، ہم سوال کریں گے تو صرف اللہ سے سوال کریں گے، ہم اللہ کے غیر کی طرف نگاہ نہیں لے کر جائیں گے، ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ہم اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھیجیں گے، اللہ کے راستے میں بھیجیں گے، ہم مال جو اللہ نے دیا ہے اس کی زکوٰۃ بھی دیں گے، خیرات بھی دیں گے، صدقات بھی دیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ مختلف عنوانات پر بیعت ہوتی، مردوں سے بھی مستورات سے بھی۔ اللہ نے ایک بیعت کا ذکر کلام پاک میں کیا ہے، بیعت رضوان کا، جو درخت کے نیچے ہوئی، اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا جو اس بیعت میں شریک ہوئے اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی۔ بیعت ہونے کے بعد انسان مربوط ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں کرتے ہیں۔ عمل کے اعتبار سے اللہ کو وہ عمل پسند ہے روز کا ہو، مسلسل ہو، تسلسل کے ساتھ ہو، بلا ناغہ ہو، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، اجر ہے، ثواب ہے، فائدہ بھی ہوگا، لیکن ایمان میں جو ترقی ہونی ہے، روحانیت میں جو اضافہ ہونا ہے، نورانیت جو آدمی کی بڑھنی ہے، وہ تو اس عمل سے ہی ہوگی جو مسلسل کیا جائے۔ اللہ کو وہ عمل پسند ہے، خواہ مختصر ہو لیکن روز کا، روز بہت زیادہ نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی نماز روزانہ، کوئی شرعی عذر نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ مستورات کے لیے بہترین عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ اپنے محارم سے پوچھیں کب وقت داخل ہوتا ہے نماز کا، ہم نماز پڑھ لیں۔ اول وقت میں نماز پڑھنا یہ بہترین عمل ہے۔ 5 وقت کی نماز، کوئی عذر نہیں، اس میں کوئی اللہ کے رسول نے گنجائش نہیں چھوڑی، کوئی گنجائش نہیں، پڑھنی ہے نماز۔ ہاں جب مستورات کو عذر ہوتا ہے اس کے لیے پھر ان کے لیے شرعی عذر ہے۔ پھر نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہے، روزانہ تلاوت کرنی ہے، خواہ تھوڑی ہو، اگر کچھ نہیں تو 1 رکوع تو روزانہ تلاوت کر لیں۔ اور قرآن پاک کا سال میں 2 دفعہ تلاوت کر کے اس کا ختم کرنا، یہ قرآن پاک کا ہم پر حق ہے۔ تلاوت کرنا نہیں آتی، تلاوت کرنا، قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، سیکھے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ نے اتارا ہے،
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا قرب جو قرآن پاک کی تلاوت سے ملتا ہے کسی اور عمل سے نہیں ملتا. یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ سے نکلا ہوا کلام ہے. ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. پھر تسبیحات ہیں, سوئم کلمہ, درود شریف, استغفار ہے. کم سے کم ایک تسبیح صبح کو, ایک تسبیح شام کو. استغفار, اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرنا, معافی مانگنا. جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ضیق سے, ہر تنگی سے, ہر ہم سے, ہر غم سے اس کے لیے راہ نکالتے ہیں. ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. کم سے کم ایک تسبیح صبح کو, ایک تسبیح شام کو. ہمارے سارے مسائل کا حل یہی ہے. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں, اس کا مفہوم ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک آپ ان کے درمیان میں نفس نفیس شامل ہیں, ان کے درمیان میں کوئی اللہ کا عمومی عذاب نہیں آئے گا, یا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں کوئی عمومی عذاب نہیں آئے گا. پھر ایک تسبیح درود شریف کی, صبح کو بھی شام کو بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بڑا حق ہے. جو صرف ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. 10 رحمتیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں کہ میں بھی, میرے فرشتے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور درود بھیج رہے ہیں. اے ایمان والو تم بھی بھیجو. یہ اللہ ہمیں فرما رہے, ترغیب دے رہے ہیں, حکم دے رہے ہیں. صبح کو بھی اور شام کو بھی ایک ایک تسبیح کم سے کم. پھر سوئم کلمہ ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ سوئم کلمہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابراہیم علیہ السلام سے معراج میں ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے یوں فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جب آپ واپس لوٹیں میرا سلام کہنا اپنی امت سے, اور یہ کہنا اپنی امت سے جنت کا میدان, چٹیل میدان بہت زرخیز ہے اور اس کے پودے سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر ہیں. ایک تسبیح صبح کو, ایک تسبیح شام کو. پھر گھر کے اندر ہم ایسا ماحول بنائیں کہ جس کی وجہ سے سب کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے. کم سے کم کوئی وقت مقرر کریں گھر میں, تعلیم ہو جائے, سارے گھر کی مستورات جمع ہو جائیں, دین کی باتیں ہوں, تعلیم و تعلم ہو, کبھی کبھار 6 صفات کا بھی مذاکرہ ہو جائے. ماحول بنے گھر کا, بچوں کی تربیت ہو, بہترین تربیت. ماں کی گود یہ اولین تربیت گاہ ہے اولاد کے لیے. ماں بنی بھی ہے, اولاد بھی بنے ہوئے ہیں, بہترین. اور پھر اولاد کی تربیت, اچھا کوئی بات نہیں, اولاد کی تربیت ہو. جو مستورات گھر سے جائیں باہر پردے کی حالت میں جائیں, اجازت لے کر جائیں. جس کام کے لیے اجازت مانگی, جتنے وقت کی اجازت مانگی, اسی پر اپنے آپ کو پابند بنائیں. جلدی سے گھر میں آ جائیں اور گھر میں آ کر پھر خاوند کی بھی اتباع کرنی ہے, اس کی بھی تابعداری کرنی ہے اور اس کو بھی خوش رکھنا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں
اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں. اگر تعظیماً سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا اپنے خاوندوں کو سجدہ کرو. ہاں شریعت کے خلاف کسی کی کوئی بات نہیں ماننی, اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی کوئی بات نہیں ماننی. ہاں باقی تو ہمارا دین تقاضا کرتا ہے گھر کے اندر ایسا ماحول بنائیں, مل جل کر رہیں. لڑائی جھگڑا فتنہ فساد یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ہم ایسا ماحول بنائیں یار محبت کا, الفت کا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں داخل ہو نہیں سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو. ایمان والے بن نہیں سکتے جب تک کہ محبت نہ کرو. ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو. اور پھر فرمایا ایک محبت کا طریقہ بتاؤں, ایک دوسرے کو سلام کرو. فرمایا جو گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور پھر سلام کرے تو اس کے گھر میں اتنا وافر رزق اللہ بھیجیں گے کبھی اس وہ فاقہ نہیں دیکھے گا. اور جس نے بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخلہ لیا اپنے گھر میں, شیطان کہتا ہے اس گھر میں نہ میرا ٹھکانہ ہے نہ میرا کھانا ہے, مایوس ہو جاتا ہے. کتنی آسان بات ہے یہ. اور پھر ہم اللہ سے دعا مانگے, مسنون دعائیں, صبح شام کی دعائیں, بہت زیادہ نہیں ہیں, مختصر ہیں. مثال کے طور پر جو صبح کو 3 دفعہ سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد پوری سورت, سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق پوری سورت, سورہ ناس قل اعوذ برب الناس پوری سورت, یہ 3 سورتیں صبح کو 3 دفعہ پڑھ لے, 3 دفعہ شام کو پڑھ لے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ اس کی ہر چیز کے لیے کفایت کر جائے گا, ہر چیز کے لیے, کسی اور چیز کی اس کو ضرورت نہیں رہے گی. ایسی اور مسنون دعائیں ہیں, مختصر ہیں, ان کا اہتمام کریں. موقع کی دعائیں ہیں, کھانے سے پہلے کی دعا ہے, کھانے کے بعد کی دعا ہے, لباس پہننے کی دعا ہے, لباس اتارنے کی دعا ہے, بیت الخلاء میں جانے کی دعا, یہ ساری موقع کی دعائیں, ان کا ضرور اہتمام کریں. اس میں ہماری حفاظت ہے, ہماری ترقی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی ہے. اب جن کو بیعت ہونا ہے گزارش یہ ہے کہ یہ رسی پکڑ لیں, یہ پیلی رسی, مردوں میں سے کسی کو بیعت تو نہیں ہونا, یہ پیلی رسی ہے, جن کو بیعت ہونا ہے اس کو تھام لیں. اب جو الفاظ کہے جا رہے ہیں دھیمی دھیمی آواز میں, مستورات کا صرف اس کا چہرہ, اس کا بدن ہی یہ پردے والی چیز نہیں بلکہ اس کی آواز بھی پردہ ہے. دھیمی دھیمی آواز میں جو میں کہہ رہا ہوں اس کو دہراتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان لایا میں اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, قیامت کے دن پر اور تقدیر پر کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے, بھلا بھی اور برا بھی. توبہ کی میں نے کفر سے, شرک سے, بدعت سے, نماز چھوڑنے سے, پرایا مال ناحق کھانے سے, جھوٹ بولنے سے, غیبت کرنے سے اور ہر گناہ سے, خواہ چھوٹا ہو یا بڑا. اور عہد کیا میں نے انشاءاللہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے, اور اگر ہو جائے گا فوراً توبہ کریں گے. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما, ہمیں اپنے سچے بندوں بندیوں میں شامل فرما.
بیعت کی ہم نے چاروں سلسلوں میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ سے بواسطہ مولانا عبد الحفیظ مکی رحمت اللہ علیہ سے نوشاد کے ہاتھ پر اب یہ بیعت مکمل ہو گئی. جتنی گزارشات سامنے آئی